جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سوشل میڈیا پر آئے روز لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اور آئے روز جب بھی کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی انسان بیٹھ کے اسلام کا اور دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ ابھی 1-2 دن ہو گئے کہ جاوید غامدی کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ حج میں صفا مروہ کی صحیح واجب نہیں ہے، اور وہ جو استدلال کر رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ کمزور استدلال کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ میں صفا مروہ کی صحیح کرنا واجب نہیں ہے بلکہ نفل ہے۔ انہوں نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کا دردان اور جاننے والا ہے۔ محترم سامعین، اب دیکھو غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں فمن تطوع خیرا میں صفا اور مروہ کی سعی کو تطوع کہا گیا ہے، لہٰذا سعی نفل ہوگی، واجب نہیں ہوگی۔ ان کے بقول اگر کوئی شخص حج اور عمرہ میں صفا مروہ کی سعی نہیں کرتا تب بھی اس کا حج اور عمرہ ادا ہو جائے گا۔ غامدی صاحب کا یہ استدلال نہایت کمزور ہے۔ دراصل یہ ان کی علمی کمزوری ہے کہ لوگوں کو طرح طرح باتوں میں الجھا دیتے ہیں، اور آج تک میں نے اس کی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو تمام لوگوں اور تمام علماء اور تمام مسالک کے درمیان متفق ہو، یا جس پر تمام مسلمان متفق ہو وہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہو۔ وہ ہمیشہ وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں جو اختلاف کی طرف جاتا ہو، اور اس کی وجہ سے وہ اپنا ویوز گین کریں اور مشہور ہو جائے۔ مشہور ہونے کے بہانے یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی اس کو مشہور بھی کر لیتے ہیں، اس کی ویڈیو دھڑادھڑ شیئر کرتے ہیں، میلینز ویوز اس پر آ جاتے ہیں۔ محترم سامعین، غامدی صاحب کا یہ استدلال نہایت کمزور ہے۔ حقیقت یہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں صفا مروہ کی سعی کو تطوع نہیں کہا گیا۔ محترم سامعین، غامدی صاحب کا یہ استدلال نہایت کمزور ہے۔ حقیقت یہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں صفا مروہ کی سعی کو تطوع نہیں کہا گیا، بلکہ تطوع کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج اور عمرہ میں مزید نفلی عمل کرنا چاہتا ہے تو اس پر اسے اجر ملے گا۔ مثلا حج کے بعد ایک اور نفلی عمرہ کرتا ہے یا نفلی طواف کرتا ہے تو یہ عمل باعث اجر اور ثواب ہے۔ اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے روزے کے فدیے کا ذکر فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ ادا کرے، یعنی ایک مسکین کو صبح اور شام کھانا کھلائے، اور اسی آیت میں فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ پھر جو شخص تطوع کرے یعنی مزید نفل عمل کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ محترم سامعین، اس آیت میں تطوع کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اس پر روزے کا فدیہ دینا نفل ہے اور واجب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ کی فدیہ میں ایک مسکین کو ایک دن سے زیادہ کھانا کھلائے تو یہ نفلی عمل اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر غامدی صاحب صفا مروہ والی آیت میں تطوع کے لفظ سے استدلال کرتے ہوئے صفا مروہ کی سعی کو نفل کہتے ہیں تو پھر روزے کے فدیے والے آیت میں بھی تطوع کے لفظ سے استدلال کر کے اسے نفل کہنا چاہیے، جو کہ سراسر قرآن کے خلاف ہوگا۔ محترم سامعین، جمہور علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کے بغیر حج اور عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ ائمہ ثلاثہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صفا مروہ کی سعی حج اور عمرہ کا رکن ہے، فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے سعی نہیں کی تو اس کا حج اور عمرہ ادا نہیں ہوگا، اسے ہر صورت میں سعی ادا کرنی ہوگی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سعی واجب ہے۔ اگر کسی شخص کی سعی رہ جائے تو اس پر حدود حرم کے اندر ایک دم یعنی کہ جانور ذبح کرنا ہے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ کسی بھی امام کے نزدیک حج اور عمرہ میں صفا مروہ کی سعی نفل نہیں ہے۔ محترم سامعین، غامدی صاحب تفرد پسند شخصیت ہے، میں نے انہیں کبھی بھی امت کے متفقہ مسائل سے اتفاق کرتے نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ ایک الگ راستہ اختیار کرتے ہیں اور عام مسلمانوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم ان مسلمانوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہرگز نہ سنیں۔ جب آپ لوگ ان کو سنتے ہیں تو وہ اور بھی ان مسائل میں غلو کرتے ہیں اور ایسے مسائل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا کوئی نیا مسئلہ پھینک دوں مارکیٹ میں جو لوگ ان کو سنیں اور لوگ ان سے زیادہ کنفیوز ہو، اور مسلمانوں کو ہمیشہ یہ کنفیوز کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے نہ اس کا کوئی دلیل حدیث سے دیتے ہیں، نہ کوئی قرآن سے دلیل لیتا ہے، لیکن اپنی طرف سے بس اپنے مرضی کا معنی کرتے ہیں، اپنے مرضی کا مفہوم حدیث کا بھی نکالتے ہیں، اور حدیث کا تو اکثر انکار کرتے ہیں یہ غامدی، اور قرآن کا بھی اپنا مفہوم نکالتے ہیں، اور اپنا مفہوم جب بھی یہ نکالتا ہے تو اکثر وہ غلط نکالتا ہے اور استدلال اکثر کمزور کرتا ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے بہت ہی کمزور استدلال کیا ہے۔ تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، تمام مسلمانوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ لوگ اس فتنے سے بچ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔